Yousaf Raza Gillani. جناب چیئرمین، لیڈر آف دی ہاؤس نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے اپنا موقف پیش کیا ہے۔ ہم نے ایڈوائزری کمیٹی میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ جو ریکوزیشن ہم نے کی ہے، اس وقت میرے مطابق جو وہاں بھی بات کی گئی، دیٹ واز فرام دا پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ دا پی ٹی آئی۔ انہوں نے مل کے ہم نے ریکوزیشن کی تھی، مگر یہ جو ایشو ہے یہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے اور بہت بڑا ایشو ہے، اور اس ایشو کے لیے ہم چھوٹی بات نہیں کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایشو ہے اس کے اوپر خواہ ہم جس جماعت سے یہاں ہاؤس میں بیٹھے جس کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم اس وقت یونائٹڈ ہیں اور ایک ہیں، اور پورے اسلامی امہ کے جو جذبات ہیں ہمارے بھی وہی جذبات ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں، ایون ان یورپ، ان یونائٹڈ اسٹیٹس اور ان اسلامک کنٹریز، وہاں بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پروٹیسٹ کا ابھی تک کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ اثر جو ہے اس لیے ہے کہ وی آر ناٹ یونائٹڈ، اسلامی امہ از ناٹ یونائٹڈ۔ اور اگر او آئی سی جب بنایا گیا تھا، اس کی بنیاد جو تھی وہ مسئلہ فلسطین تھا، اور اسی طریقے سے اگر پیپلز پارٹی بنائی گئی تھی تو اس کی بھی بنیاد مسئلہ کشمیر تھا۔ تو اس لیے وہ مسائل جو اس ریجن میں، اس دنیا میں اگر سٹیبلٹی نہیں لا سکتے تو اس وقت یہاں اگر توازن نہیں ہوگا تو امن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے ہمیشہ فلسطین اور کشمیر کی بات کی ہے۔ تو میں اس وقت ایک شعر کے ساتھ میں کچھ پوائنٹس دینا چاہ رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں شرم و شیخ کیا وزیر اعظم بننے کے چند دن کے بعد میرے ساتھ تمام پاکستان کی پارٹیز باشمول اپوزیشن میرے ساتھ تھی، اور ہم نے جا کر ڈاکٹر منموہن سنگھ سے مذاکرات کیے، اور مذاکرات کے دوران ہم نے 4 پوائنٹس پہ اتفاق کیا۔ سب سے نمبر 1 کشمیر، نمبر 2 سر کریک، اور نمبر 3 سیاچن، نمبر 4 فار یور انفارمیشن، چونکہ ناؤ دا پرائم منسٹر is from Balochistan, the Interior Minister is from Balochistan, and the Honorable Chairman Senate is also from Balochistan. اس لیے میں نے ان سے کہا کہ چوتھا جو ہے مسئلہ وہ بلوچستان ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا، چیف جسٹس بھی کہتے ہیں بلوچستان سے، وہ میں پولیٹیشنز کی بات کر رہا تھا۔ اچھا، اس پہ مجھے ڈسٹریکٹ کروا دیا۔ اب اس کے لیے جب بلوچستان کی بات ہوئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب انٹرفیرنس ہے، را کی انٹرفیرنس ہے، آپ کی انٹرفیرنس ہے، تو اس لیے آپ جب تک یہ نہیں ہوگا ریجن میں، خطے میں امن نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہ بھی جو ہم نے ابھی جوائنٹ کمیونیکے ہے اس میں ہم یہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں۔ میں نے شاہ محمود صاحب کو بلایا، فورن منسٹر تھے،
تو میں نے کہا یہ بات آپ لکھوائیں. اس نے پھر مجھ سے تصدیق کی یہ بات لکھنی ہے. میں نے کہا لکھنی ہے. تو میں نے انہوں نے پھر ان کی طرف منہ کیا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ جوائنٹ کمیونیکے میں اجازت ہے؟ اس نے کہا بالکل اجازت ہے, آپ لکھیں, بیکاز مسٹر گیلانی از اے مین آف پیس. آپ لکھیں. اب جب لکھ لیا تو اس وقت جب واپس گئے تو پارلیمنٹ میں بہت ہنگامہ ہو گیا, اور جب ہنگامہ ہوا تو اس پہ بہت شور مچا. تو انہوں نے میرے پرنس ایم ایس کو وہاں سے فون آیا لوک سبھا سے کہ وہ شعر بتائیں جس کا میں نے ذکر کیا, کہ جو وہاں گیلانی صاحب نے اور میں نے کہا وہ میں نے پارلیمنٹ کو سنانا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے, یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے, لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. یہ انہوں نے کہا کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں ہم سے چھوٹی سی غلطی میں معاملات کہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب ساری جو میرا ڈیلیگیشن کہتے ہیں آپ شعر میں جواب دیں, تو میں نے کچھ اپنوں نے کچھ غیروں نے سہارا نہ دیا. لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے. ہم خود ہی دھکے کھا کر, خود ہی مار کھا کر, خود ہی سنبھل گئے, مگر ہمیں بھی تو آپ نے سہارا نہیں دیا. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس کے بعد میں کہوں سلپ آف ٹنگ ہو گیا. وہ یہ ہے جو غزہ پر اسرائیل کی جانب سے جو حالیہ بمباری ہوئی ہے وہ ثانیہ جو ہے 800 سے زائد فلسطینی شہید, 8000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں, اور بیشتر بچے اور خواتین شامل. اور جو عرب ہاسپٹل اس پر جو اسرائیلی حملہ ہوا ہے وہ انتہائی اندوناک ہے. 500 معصوم افراد جان بحق ہوئے, بچوں کی تھی. یہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ بے شماری انسانی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی. ہسپتالوں جیسے اداروں پر اٹیک کے تحفظ حاصل ہے نہیں کیا جا سکتا, اور ان پر حملہ کرنا سنگین جنگی جرائم ہے انٹرنیشنل لاز کے مطابق. یہ جنگ کوئی ایسی نہیں بلکہ کھلی نسل کشی کی جا رہی ہے, اور دنیا دیکھ رہی ہے. ایک طاقتور فوج ایک نہتے لوگوں پر ظلم کر رہی ہے, بربریت کر رہی ہے, اور معصوم فلسطینیوں پر بربریت کا جواب سے پتھروں نے جو انسانی حقوق سے متعلق ہے بنا واقعات پر نظریں. غزہ ہسپتال میں خون واقعے کے بعد عرب لیڈران اس کے لیے اس غمزدہ گھڑی میں خوراک, ضروری طبی اشیاء کی فراہمی کے لیے بین الاقوامی برادری جو ہے وہ اس پہ کردار ادا کرے. ہم چین جیسے ملک کو بھی سراہتے ہیں جو ثالثی اور بات چیت کے فروغ کے لیے ہم اختیار ہیں. قاہرہ میں اس مسئلے کے حل حوالے سے جاری امن کوششوں میں
چین کے تجربہ کار سفارتکار کی کوششوں سے واضح ہے چین اس ضمن میں کتنا فکر مند ہے۔ تاریخی لحاظ سے فلسطین نہ صرف سفارتی حمایت فراہم کی ہے بلکہ ممالک کے صف اول میں ہیں جنہوں نے فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کی۔ ہم نے فلسطین کے متعدد طلباء کو وظائف فراہم کیے اور ہماری بہترین ملٹری اکیڈمی فلسطین کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تربیت بھی فراہم کی ہے۔ اس وقت مسلم امہ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ متحد ہو کر ان مسائل کا سامنا کرے۔ مسلمانوں نے عدم اتحاد کی بنا پر مسلمان دنیا بھر میں مسائل کا شکار ہیں۔ ہماری قوت ہماری اتحاد میں مضمر ہے۔ ہم امریکہ اور دیگر ممالک پر زور دیتے ہیں اور تخریبی کردار کی بجائے تعمیری کردار کا انتخاب کرے کیونکہ اس مسئلے کا حل ہے اور میں ان کردار کی اہمیت کا حامل فلسطینی بھائیوں کی ساتھ مشترکہ تاریخی، دینی، ثقافتی رشتوں کی روشنی میں پاکستان اہل فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک سیکنڈ، وہ یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے بیفور پارٹیشن انہوں نے کہا یہ نہیں مانے گا اور ہم ان کے پیروکار ہیں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے۔ انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے کہہ دیا تھا۔ اب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ صرف کرٹیسزم تو ہو سکتا ہے، تنقید کی جا سکتی ہے، مگر کچھ حل بھی بتانا ہوگا۔ نمبر 1، urge for immediate and unconditional ceasefire. Advocate for the establishment of Palestinian state of Al-Quds, Al-Sharif as its capital as per United Nations resolutions. Implore the international community, particularly influential Western powers, to acknowledge and rectify their passive complicity to take a proactive role in mediating a just resolution. Thank you, Chairman. تھینک یو۔ معزز اراکین، آپ کی توجہ میرے لیفٹ سائڈ پہ ہز ایکسیلنسی رائٹ آنریبل ڈاکٹر کیلندہ جو کہ پریزیڈنٹ ہیں سینٹ آف ریپبلک آف روانڈا کے، ان کے ساتھ ایمبیسڈر ہیں کم نویو جیمز جو ایمبیسڈر ہیں چائنا میں، پاکستان کو دیکھتے ہیں روانڈا کے، وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ آنریبل مرنگوا جو چیئرپرسن ہیں کمیٹی آف فارن افیئرس کے اور ممبر ہیں پارلیمنٹ کے، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فاروق اعظم خواجہ صاحب جو آنرری کونسل جنرل ہیں روانڈا کے پاکستان میں۔ پھر ان کے ساتھ کیپٹن مگبی ایرک جو اے ڈی سی ہیں پریزیڈنٹ سینٹ کے روانڈا کے۔ ویلکم ٹو دا ہاؤس ایکسلنسیز۔ آنریبل سینیٹر علی ظفر پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیل جبران نے کہا تھا جی چیئرمین صاحب، لائف وداؤٹ لبرٹی، لائف وداؤٹ لبرٹی is like a soul without a body. Today, in this august house, we deliberate upon the plight of the Palestinians. We will decide who is right and who is wrong today. آج ہم فیصلہ کریں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ We will decide what is justice and what is tyranny. جناب چیئرمین صاحب، پچھلے 23 دن سے بے دردی سے اسرائیل غزہ پہ بمباری کر رہا ہے، بے دردی سے راکٹ پھینک رہا ہے۔ لیٹسٹ خبروں کے مطابق 8,000 سے زیادہ فلسطینی شہری جن کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ان میں
خواتین، بزرگ اور بچے، بیبیز، وہ بھی شامل ہیں۔ 20,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہیں، ان کا بھی کوئی تعلق نہیں جنگ سے۔ ان کا کھانا پینا، میڈیسنز، ادویات، ان کی سپلائیز، ان کی بجلی، ان کا فیول، سب کچھ بند کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال پہ بم برسا لیا گیا ہے، باقی ہسپتال بند ہیں۔ جو بیمار ہیں، جو زخمی ہیں، اسرائیل کہتا ہے وہ جانور ہیں، ان کو مرنے دیں۔ The humanitarian aids have been stopped. The passages that provide humanitarian aid have been blocked. جناب چیئرمین، اس کے باوجود اسرائیل کہتا ہے کہ فلسطینی ٹیررسٹس ہیں، دہشت گرد ہیں۔ آئیں آج فیصلہ کرتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے اور مظلوم کون۔ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حملہ آور کون ہے اور کن کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ آج اس ایوان میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ قانون شکنی کون کر رہا ہے، ہیومن رائٹ لاز، ہیومینیٹیرین لاز کی وائلیشن کون کر رہا ہے، اور الٹیمیٹلی اپارتھائڈ رجیم کس نے امپوز کی ہے آن دا غازیئنز۔ میں کہوں گا